دوستوں، آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام سے ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، ہر کسی کے لیے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، ہر کسی کے لیے اپنی خواہش کو پورا کرانے کا مہینہ ہے۔ آپ آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی رب کی بے نیازی سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کا طوفان لے کر آئے گا۔ دولت دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز، یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے، اور وہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اور آج بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق اللہ الصمد ایک دن کا عمل 15 رمضان المبارک منگل کے دن آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم جو قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے۔ اللہ الصمد رب کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب رب کی ذات بے نیازی۔ رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، بہت سے لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور بے تحاشا مال و دولت ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ رب جس پر راضی ہوتا ہے نہ اس کے اعمال دیکھتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنی ذاتی گاڑی چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 15 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، توجہ دھیان کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تجھے ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دوں گا۔ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رمضان امت کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کے لیے بخشش مانگی۔ نبی کریم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں 2 حج عطا کیے، جس میں سے ایک اپنے لیے پڑھا، ایک پوری امت کے لیے پڑھا۔ نبی کریم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے حبیب نے رمضان کا مہینہ جب عطا فرمایا اور رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے بچانے کا عشرہ رکھا ہے۔ ان تینوں عشروں کی تقسیم ایسے بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے ان 3 عشروں کی قدر کر لیتا ہے، ان عشروں میں اعمال اور بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ لیتا ہے، جو ایسے مستند اور مجرب اعمال ہیں کہ جنہیں کرنے کے بعد پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 15 رمضان المبارک منگل کا دن ہے، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جو کچھ مانگ سکتے ہو وہ مانگ لو۔ آج جو بھی مانگا جائے گا وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 15 رمضان منگل کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔
آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ آج 15 رمضان منگل کے دن چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، آج 15 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً رزق خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ جس نوکری کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا کر تھک چکے ہیں، آج 15 رمضان منگل کے دن اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی نوکری خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، آج کوئی رب کی رحمتوں برکت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو 15 رمضان منگل کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ یہ وظیفہ 15 رمضان منگل کے دن کا خاص عمل ہے، یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ نے صرف 1 منٹ میں یہ پڑھ لینا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر 15 رمضان منگل کے دن صرف 1 منٹ اپنی مصروفیت سے رب کو نہیں دے سکتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر کھلاڑی خود مارے گا۔ آپ 15 رمضان منگل کے دن صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر رات کو 9-10 بجے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ بعض اوقات کوئی وظیفہ ایسا عمل ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور آج 15 رمضان منگل کے دن ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات عطا فرمائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ صرف آج آپ لوگ 15 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ وظیفہ آج اسی کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کی رب کعبہ کی ذات حاجات پوری کرنا چاہتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اگر آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، میاں بیوی میں اگر محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت ہو جائے، اور آپ کی کامیابیاں، عروج، ترقی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ پورا سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہیں کراتا، بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کرواتا۔ نبی پاک نے فرمایا آمین۔ نبی کرام کا یہ آمین فرمانا جو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی میں وہ بدبخت ہے بندہ جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ اللہ والو، اگر اس مہینے میں بخشش نہیں کروا پاؤ گے پھر کب کرواؤ گے؟ جبکہ نیکیوں کا بھاؤ بڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ 1 نیکیاں کریں، اللہ پاک 70 نیکیوں سے نوازتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔
آج رمضان کے مہینے میں رب خود خزانے رحمتیں برکتیں آپ کو دینے کو تیار ہے۔ آپ پر رحمتیں تو چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور ہم رمضان کے مہینے کی راتیں جاگ جاگ کر ہم لوگ باہر گھوم رہے ہیں، شاپنگیں کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ٹی وی ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، ٹرانسمیشنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ جیتو پاکستان دیکھ رہے ہیں، اس طریقے کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے یقین کریں یہ بہت بڑی گمراہی ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے رمضان کے مہینے کو گزار رہے ہیں۔ اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو صبح روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں عبادات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑی بڑی عظیم بشارتیں ان کو عنایت فرمائی ہیں، اور یہ کیا کم بڑا فضل ہے میرے رب کا کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے کلام پاک پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو کہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، نیکی کا درس بھی دیتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ کیا ایسے لوگ ہمارے درمیان نہیں جن کو دیکھ کے ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے، جن کی باتیں سن کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کتنا نیک بندہ ہے، کتنا حاجی ہے، کتنا مولانا ہے، کہیں یہ اللہ پاک کا کوئی ولی تو نہیں، اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ تو نہیں؟ اور جب پتہ چلتا ہے کردار کا تو اس کا کردار دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا کردار دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ مسلمان کب منافق زیادہ ہے۔ اللہ والوں، کیا اس طریقے کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں کہ وہ لوگ داڑھی رکھ کر اس طریقے کے کام کر رہے ہیں؟ اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی اپنا مسئلہ لے کر آ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو اتنے میٹھے بن کے بات کریں گے، اتنے میٹھے بن کے بات کریں گے کہ اس کی جگہ وہ شوہر بن جائیں گی۔ اس طریقے کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اتنی محبت سے بات کریں گے کہ ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اس لڑکی سے۔ استغفر اللہ، یہ شرمندگی والی بات ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے کینسر پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر داڑھی والے کو مولانا مت سمجھ لیا کرو، ہر میٹھی بات کرنے والے کو آپ لوگ اچھا انسان نہیں سمجھ لیا کرو۔ بعض لوگ شہد کے اندر بھی زہر ملا کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 15 رمضان المبارک منگل کی دن کی میں آپ کے آگے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ، اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن ہے میرے مولا۔ آج جو شخص بھی تیرا پاک نام اللہ الصمد پڑھنے والا، یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھے گا میرے مولا، اس عمل میں تاثیر پیدا کر دے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ جو بے روزگار ہے ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما، ان کو حلال ذرائع عطا فرما میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں میرے مولا، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ پیسوں کا بہترین بندوبست فرما دے، کیونکہ ایک اگر غریب لڑکا یا غریب لڑکی کی شادی کے لیے بیٹھیں تو 10-15 لاکھ روپے تو وہاں پہ بھی چاہیے میرے مولا۔ ان سب کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں
پیسے نہیں ہیں، مالی اسباب نہیں ہیں، میرے مولا غیب سے مدد فرما، تیرے لیے کیا بڑی بات ہے۔ میرے مولا کن فرما کے تو جب زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، کن فرما کے زمین نیچے بچھا سکتا ہے، آسمان اوپر سجا سکتا ہے، اور جب نظریں اٹھا کے آسمان کو دیکھتے ہیں، میرے مولا اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر کسی پلر کے ہے۔ یہاں تو 120 گز کا مکان بنانے کھڑے ہوں تو پلر لگانے پڑ جاتے ہیں ورنہ گر جائے گا۔ میرے مولا تیری اتنی بڑی عظیم نشانی ہمارے سامنے موجود ہے، تو نے کن کہہ کر پیدا کرے، تو نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا میرے مولا آج ان ساری بیٹیوں کے نصیب کو کشادہ فرما دے میرے مولا، ان ماں باپ کی پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ ایک گھر میں اگر جوان بیٹی ہو، ان ماں باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے میرے مولا، ہم تو اس بات کو بہترین طور پر سمجھتے ہیں میرے مولا، آسانیاں فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو مدد کا ارادہ فرما دے، ان کے لیے مدد فرما دے میرے مولا۔ جس طرح تو نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی، اسی طرح میرے مولا جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، وہاں پر بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی مدد کا ارادہ فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا آمین کہنا میرے رب کو پسند آ جائے، اور اللہ پاک کو اگر پسند آ گیا ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ والوں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب آپ کو 15 رمضان المبارک منگل کے دن کا خصوصی اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک منگل کے دن کا یہ چھوٹا سا عمل میرے بتانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ نے 1 منٹ نکال کر پڑھنا ضرور ہے۔ فوراً سے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، آپ کا جو بھی خاص مقصد ہے اس کی نیت کریں اور آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر دیں۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر دیں، مقصد کی نیت کر لیں، 15 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن ہے، ایسی قرآنی آیت کا عمل بتا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے رمضان کے دوسرے عشرے میں، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رب کو راضی کرنے کا راز گناہوں کی سچی توبہ ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج رب کو منانے کا، رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا، اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ بھی پہلے نمبر پر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان کے مہینے میں سچی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ رب کی ذات نامہ اعمال آپ لوگوں کے یقین کرے ایسے تبدیل فرمائے گی، گناہوں کو نیکیوں سے ایسے بدلے گی، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، ویسے میرے رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گی، آپ کے خلوص، آپ کی نیت کو دیکھے گی، آپ کے دل، آپ کے قلب کو دیکھے گی، اور آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گی۔ آپ لوگ یقین کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان مبارک سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے
बार बार अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप लोगों ने रो कर दुआ करनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। इंशाअल्लाह आज की सच्ची तौबा आपके दिल को सुकून दे देगी, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक जब दिल को सुकून दे दे, ज़मीर मुतमईन हो जाए, समझ जाए आपका ये अमल, आपकी ये दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो गई है। अल्लाह वालों, वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है, इस महीने के अंदर तो अल्लाह पाक वैसे ही छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। इस महीने में तो अल्लाह पाक उठे हुए हाथों को ज़रूर क्या नाम है वो कबूल फरमाता है अपनी बारगाह में, वो कभी खाली आने नहीं देता। आप लोगों ने बिलखुसूस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप लोग 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है। दूसरे नंबर पे जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा भी बड़ा बाकामाल है। इस अमल को करने से भी रब राजी हो जाता है। जिसकी तौबा कबूल हो चुकी होती है ना, उससे तो वैसे ही रब राजी हो जाता है। और फिर वो ऐसा हो गया कि जैसे वो अभी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। और फिर जब आप लोग फौरन से खजाने लूटने के लिए आएंगे, तैयार होंगे, तो आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, वो बेनियाज है। बेनियाजी का मतलब क्या होता है कि रब ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर देता है। रब की बेनियाजी तो ये है कि एक बंदा किराए के मकान पर रहता है, ना कोई वसीला है, ना कोई पैसा है। आज 15 रमजान मंगल के दिन अल्लाह समद पढ़ते दौरान किराए के मकान पर रहने वाला अपना जाती घर भी मांगेगा तो मिल जाएगा। आज जो बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले 15 रमजानुल मुबारक मंगल के दिन अल्लाह समद पढ़ के देखिएगा, रब की ज़ात आपको साहिब औलाद बना देगी। आज जिस घर में फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, अल्लाह समद पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा, गैब से ऐसे असबाब, ऐसे वसीले बन जाएंगे, आप लोग खुली आंखों से रब के कमालात और मोजज़ात को देखेंगे। मेरा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना करीम है, जब देने पर आता है ना, इतना नवाजता है कि बंदा फिर मांगने वाले से बांटने वाला बन जाता है। और बंदा फिर बांट बांट कर थक भी जाएगा, सारे साल बांट बांट कर थक जाएगा, उसका जो है रिस्क वो ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह वालों, इसकी एक मिसाल यूं है जैसे उस्मान गनी का अभी तक अकाउंट जो है वो मक्का मुकर्रमा में जारी व सारी है। अभी तक उनके जो अकाउंट से है वो अभी तक सदका चल रहा है। और अभी तक उनके बाग में जो खजूरें हैं वो 2 साल में 2 बार पकती हैं। और अल्लाह पाक इतनी वाफर मिकदार में खजूरें अता करता है कि फिर वो देखें आप किस तरीके से बांटने वाले हो गए हैं। लेकिन बात फिर वही है, फिर एक शेर याद आ जाता है कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। और उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अल्लाह पाक का इतना बड़ा फजल है। और वहां देखें सऊदी में हो क्या रहा है, अल अमन अल हफीज वाली बात है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक बस उनके शर से, या तो उनको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह पाक उन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए, अगर उनके नज़दीक उनके लिए अल्लाह पाक ने गुमराही रख दी है। और वैसे भी नबी पाक की हदीस है कि सऊदी के अंदर, अरब शरीफ के अंदर दीन यतीम हो जाएगा। और वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और आप लोग जब देख रहे हैं इतनी तेज़ी से क़यामत करीब आ रही है, क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ तो पूरी हो गई हैं। अल्लाह वालों, आप लोग बिलखुसूस इस अमल को करें, अपने गुनाहों की तौबा करवाएं, सच्ची तौबा करें। आप लोग जब अल्लाह समद का अमल दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे, पहले आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग खुलूस नियत और आप लोग मोहब्बत के साथ पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है। उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़नी है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक को राजी कर लिया, अपने गुनाहों की तौबा करवा ली, अब खजाने लूटने का वक्त है। क्योंकि इस अमल को, इस सूरत को खजानों की सूरत कहा जाता है।
اس صورت کو سونے کی صورت کہا جاتا ہے، اس صورت کو خزانوں کی صورت یوں کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے خزانے رکھ دیے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کے خزانوں کو، اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پھر وہ پڑھے اور پھر دیکھیں اللہ پاک کس طریقے سے آسانیاں فرماتا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ رب بے نیاز ہے، رب کی ذات سمیدیت ہے، اور جب رب نوازنے پر آتا ہے نا، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا، وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب بے نیازی کو 11 بار پڑھیں گے، پھر آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کریں گے، پھر آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی ذات کس طریقے سے آسانیاں فرماتی ہے۔ اور جب رب کی ذات ایک بار آسانیاں فرما دے، پھر کون ہے جو ہماری کامیابیوں سے ہمیں دور کر دے؟ اللہ والوں، وہ رب ہی ہے جو ایک بار کامیاب کر دے، پھر کوئی بھی رستے میں ہمارے رکاوٹ حائل ہو نہیں سکتی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، رزق اتنا آئے گا کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پورا سال ہر طرح کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں، رکاوٹیں، قرض، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف 15 رمضان منگل کے دن ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے 15 رمضان منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھتے ہیں دوران جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، کیونکہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا مسترد اور مجرب عمل ہے، اور انہی طریقے سے پڑھنے والا ہر دعا میں قبولیت، ہر دعا میں کامیابیاں، ہر طرح کی محاذ میں کامیابیاں اس کے جو ہے وہ قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ مل جائے کہ آپ کے گناہوں کی سچی توبہ نہیں ہوئی، جب تک آپ لوگ دل کو محسوس نہ کر لیں کہ آپ کا دل ہلکا نہیں ہو گیا، سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے ضد کر کے رب کریم سے جو آپ لوگوں نے مانگنا ہے وہ مانگتے چلے جائیں۔ جب آپ کی حاجات ضد کر کے رب کریم سے مانگے گئے، انشاءاللہ الفاظ پورے ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا، آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرما دے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔